مثال دی تو میں نے ان کو کہا کہ آپ خدا کو جسمانی چیزوں سے تشبیہ دینا سٹارٹ کر دیں گے. میں نے کہا نہیں, بالکل نہیں. میں نے کہا جو سچ ہے میں اسی کے راستے پر چل رہا ہوں اور مجھے یقین ہے کہ مطلب میں نے اچھا راستہ چنا ہے. الحمدللہ. یعنی آپ کو سمجھ آ گئی تھی کہ جو عیسائیت کے عقائد و نظریات ہیں, جو تثلیث کا عقیدہ ہے یا جو مصلوبیت کا عقیدہ ہے یا ابن اللہ کا جو عقیدہ ہے, یہ وہ اتنے اسٹرانگ نہیں ہے, اور تسلی اور جو ایک سیٹسفیکشن ہونی چاہیے وہ نہیں ہوتی. بالکل. اور اس کے بعد پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ کی توفیق سے کہ اس میں کیا کیا ذرائع, یعنی اسلام قبول کرنے میں ظاہر ہے آپ نے کچھ کتابیں بھی پڑھی ہوں گی, ویڈیوز دیکھی ہوں گی, کچھ ڈیبیٹس, اس میں کیا یعنی آپ کی کیا سپورٹی؟ میں نے کافی ڈیبیٹس دیکھی تھی ان کی, اور ایک تو ماشاءاللہ آپ میرے سامنے بیٹھے عبدالوائس بھائی کی میں نے ٹیسٹمنی بھی سنی کہ آپ کس طرح مطلب اسلام میں کنورٹڈ ہوئے. آپ کی باتیں کافی مجھے جو ہے وہ موٹیویٹ کرتی تھیں. اس کے بعد کافی زیادہ میں نے ڈیبیٹس سنی. اب اس میں مسیحی حضرات مجھ پہ یہ فتویٰ نہ لگا دیں کہ عبدالوارث جو ہے یہ اس کی باتوں سے جو ہے وہ اس نے اسلام قبول کر دیا. سب سے پہلی بات تو عبدالوائس بھائی دیکھیں, لوگوں کی باتیں ہیں, میں تو یہی کہوں گا, لوگ تو کہتے رہتے ہیں. میں آزاد مرضی سے اسلام قبول کیا اور خود میں اپنی مرضی سے یہ سب کچھ, اور آپ نے پھر اسٹڈی کیا, ایسا بھی نہیں ہے, بلکہ آپ بتا رہے تھے کہ when you was Christian تو آپ جو ہے وہ کچھ خدمت کا کام بھی, منسٹری کا کام بھی کر رہے ہیں. جی بالکل. 2022 میں تقریباً 5th اور 6th منتھ میں اور ہمارے ساتھ ایک پاسٹر تھے پروفٹ RS, ساؤتھ افریقہ سے. ہم نے ایک منسٹری چلائی تھی, اچھا, مشن آف گاڈ منسٹری کے نام سے. اچھا. اور آہستہ آہستہ اس میں میری سسٹرز تھی, اور اس کے بعد جو ہے وہ 5 ملکوں میں مطلب ہم کام کر رہے تھے آن لائن. جی آن لائن منسٹری. یہاں تو آپ پاکستان میں تو فزیکلی آپ کام کرتے تھے, اور ویسے آن لائن دیگر ممالک پہ آپ جی آن لائن. اور اس کے بعد یعنی یہ اس سال کے 10ویں مہینے ہم انہیں بلا بھی رہے تھے پاکستان میں. ڈیبیٹس کن کن کی دیکھی ہیں آپ نے؟ مسلم مسیحی جو ڈیبیٹس آن لائن ہیں وہ والی آپ ان سے مستفید ہوتے رہے؟ جی بالکل. تو ان میں سے آپ کو مسیحیوں کی باتیں نہیں سمجھ آئی یار؟ مسیحیوں کی باتیں سب سے پہلے تو وہ جو ٹرینٹی تھی وہ کبھی بھی میرے ذہن میں مطلب مجھے سمجھ ہی نہیں آتا تھا, اور جب سمجھ آتا تھا میں اسے سمجھنے کی کوشش کرتا تھا تو وہ میں اس طرح ہو جاتا تھا جس طرح کوئی ڈپریشن کا شکار ہو جاتا ہے. کمپلیکیٹڈ ہے, نہیں سمجھ آتی. نہیں سمجھ آتی. اکثر لوگ مجھے جب پڑھانے کے لیے جاتا ہوں تو کہتے ہیں سر وی وانٹ ٹو انڈرسٹینڈ واٹ از دا کنسیپٹ آف ٹرینٹی. تو میں ان سے کہتا ہوں کہ اگر میاں ہمیں سمجھ آ گئی ہوتی تو ہم نے عیسائیت کو چھوڑا ہوتا. بالکل. تو یہ معاملے اتنا کمپلیکیٹڈ ہے. بالکل, یہ سمجھ نہیں آتا. سب سے پہلے تو دیکھیں عبدالوائس بھائی, کرسچینٹی میں تو یہی کہتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ یعنی یسوع المسیح جب صلیب پر قربان ہو گئے, گناہوں کا کفارہ ہو گیا, بس ڈیفینیٹلی اٹس اوکے. لیکن یہاں پر جو ہے مسلمز میں یہاں پر دیکھیں پراپرلی ہر ایک چیز ہوتی ہے. نماز یعنی ایک دن میں 5 نمازیں رکھی گئی ہیں اور وہ نماز پڑھتے ہیں. لیکن میں دیکھتا ہوں کہ کرسچینٹی میں لوگ مارننگ ٹائم پرے کریں یا نہ کریں, اٹس ڈیپینڈ اپون یو. یہ مطلب کوئی پابندی نہیں کہ آپ نے ضرور کرنی ہے. اور اس کے بعد اگر ہم فاسٹ کی بات کریں روزوں کی تو ان میں بھی وہ فرض نہیں ہے روزے. لیکن وہ سارا اس لیے ہے نا کہ مسیح علیہ السلام نے کفارہ دے دیا ہوا ہے. لیکن یہاں پہ ایک پوائنٹ ہے اپنے ناظرین کے لیے میں اس کو بیان کرتا ہوں, آپ کی گفتگو جب وہ سنیں گے تو چلیں گے بھی کہ مسیح علیہ السلام نے کبھی بھی کفارہ اس لیے نہیں دیا تھا کہ ان کے روزوں کی معافی ہو جائے یا نمازوں کی معافی ہو جائے, بلکہ وہ تو موروثی گناہ کی معافی تھی. اور موروثی گناہ پتہ کون سے تھے؟ جنت سے نکالے جانا, زمین کا لانتی ہونا, اونٹ کٹارے اگانا, عورت کا درد ذات سے بچا جانا, مرد کا محنت اور مشقت سے روٹی کما کے کھانا, عورت اور سانپ کے اندر جو ہے وہ دشمنی. اور یہ چیزیں تو وہیں کی وہیں کھڑی ہیں. جی یعنی اگر وہ اس کا کفارہ تھا پھر ان ساری چیزوں کو تو موقوف ہونا چاہیے تھا نا, یہ سزائیں تو ختم ہونی چاہیے. چلیں ہم مسلمان تو نہیں مانتے, جی بالکل, مسیحی تو مانتے ہیں, تو ان کو تو بالکل آپ نے صحیح بات کہی. تو اس میں مزید آپ یعنی میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ اسلام قبول کرنے کے لیے مسلمان جبر نہیں کرتے, بلکہ جب ہم لوگ اسلام قبول کرتے ہیں تو ہمارے اوپر جبر کیا جاتا ہے. گھر والوں کی طرف سے تھریڈز ہوتے ہیں, اب سوشل بائیکاٹ ہے. آپ کے ساتھ بھی تقریباً یہی سارا کچھ چلتا ہے. میں اگر آپ کو تھوڑا سا آپ اجازت دیں تو میں بتاؤں, جو ہے مجھے تقریباً کافی دیر مطلب ہو گئی اسلام قبول کرنے کے بعد. جب مجھے مطلب گھر سے بے دخل کیا گیا, اس سے پہلے میرے چاچو جی نے مجھے مطلب دھمکی دی تھی کہ نہیں, اس سے پہلے جو ہے اس سے پہلے یعنی آپ نے گھر میں یہ بھی تو کہا تھا کہ میں نے اسلام قبول کر لیا ہے. تو انہوں نے اس طرح کو کمپرومائز کیا تھا کہ ٹھیک ہے آپ مسلمان رہیں اور گھر میں رہیں؟ نہیں بالکل نہیں. 9 دسمبر کو جب مطلب گھر میں پتہ چلا تو اس ٹائم جو ہے مجھے ایک پوری رات انہوں نے لگائی سمجھانے کے لیے. پاسٹر کو بلایا, انکل جی کو, دادا ابو بیٹھے, وہ سمجھ رہے ہوں گے آپ کے اوپر کوئی جادو ہو گیا. جادو ہو گیا بالکل. اور انہوں نے میری جو ہے شفائیہ دعا بھی کروائی. جی بالکل کروائی.
اور جو ہے لیکن میرے گرینڈ فادر کہہ رہے تھے مطلب میرے گھر والوں نے کہا ہو سکتا ہے اس میں کوئی بدروح ہو، ایول اسپرٹ، اور میرے گرینڈ فادر نے بولا کہ نہیں یہ بچہ جان بوجھ کے کر رہا ہے، یہ ہمیں تنگ کر رہا ہے اور یہ چاہتا ہے کہ ہم لوگ ذلیل ہوں، لیکن نو، بیکاز مجھے پتہ چل چکا تھا واٹ از ٹرو، تو اس وجہ سے میں نے اسے جو ہے وہ ایکسیپٹ کیا۔ اس کے بعد عبدالرئیس بھائی میں آپ کو بتاؤں تو یعنی اس ٹائم میں نے اس معاملے کو ہینڈل کر لیا کہ یعنی میں نے کہا اگر مجھے یہاں رہنا ہے تو مجھے ابھی اس ٹائم ہینڈل کرنا پڑے گا۔ جب میں نے ہینڈل کیا تو اس کے بعد فیبرری میں جو ہے ایک دن میری والدہ نے، میرے چاچو کا پروگرام تھا، انہوں نے مجھ سے پوچھا کہ تم کیا چاہتے ہو؟ میں نے کہا میں 3 چیزیں چاہتا ہوں، صرف 3 چیزیں۔ پہلی چیز آپ مجھے نماز پڑھنے دیں، اللہ اکبر، اچھا، دوسری چیز آپ مجھے جمعہ بھی پڑھنے دیں، اور تیسری اسلامی اصولوں پہ عمل کرنے دیں۔ ٹھیک ہے، یعنی یہ ایک ہی شرط تھی کہ مجھے اسلام کے اوپر جو ہے وہ عمل پیرا ہونا بالکل۔ اور میری والدہ نے اس ٹائم تو وہ خاموش ہو گئی، اور اس ٹائم انہوں نے بولا میں تمہارے دادا ابو سے بات کرتی ہوں۔ تو تبھی سے مطلب جب میں نے انہیں بتایا تبھی سے انہوں نے مجھے بلانا چھوڑ دیا۔ انہوں نے کہا دادا ابو نے بات کرنی چھوڑ دی؟ ابھی والدہ نے، اچھا، والدہ نے بات کرنا چھوڑ دیا۔ انہوں نے کہا آپ مجھ سے بات نہیں کیا کرو، آج سے میں آپ کی والدہ نہیں ہوں۔ اوئے ہوئے ایموشنل بلیک، اور حتیٰ کہ انہوں نے جو ہے میری مجھ سے چھوٹی سسٹر اسے بھی کہا کہ آج سے جو ہے تم ہی میرا بیٹا ہو اور تم ہی میری بڑی بیٹی ہو، میرا بڑا بیٹا میرے لیے یعنی مر چکا ہے۔